السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ وہابی کا چیلنج، ابو جعفر تنولی، قرآن سے ثابت کرو کتا حرام ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے دنوں میرا ایک منکر قرآن روایت پرست وہابی سے مناظرہ ہوا۔ اس نے مجھ پہ ایک سوال کیا کہ قرآن سے ثابت کرو کتا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو آج آپ کا بھائی قرآن سے ثابت تو کرے گا، لیکن پہلے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرا تمام روایت پرستوں کو جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں چیلنج ہے، تم لوگ تا قیامت جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تک ثابت نہیں کر سکتے اپنی روایات سے کتے کی حرمت۔ لفظ ہونا چاہیے، لفظ 3 لفظ ہونے چاہیے روایت کے اندر۔ کتے کا گوشت، یہ لفظ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ مجھے دکھاؤ روایت جس میں لکھو کتے کا گوشت حرام ہے۔ اور ایک بات، سند میں ضعیف، کذاب، مستور، مختلط، مدلس، یہ 5 قسم کے راوی نہ ہوں، میرا چیلنج ہے۔ اور روایت غریب بھی نہ ہو۔ پھنس گئے نا؟ اس لیے کہتا ہوں موضوع چھیڑنے سے پہلے سوچا کرو۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں چند ثبوت پیش کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ایک تحریر ہے، ٹھیک ہے، یہ میری ہے، تو اسی لیے لکھی ہے تاکہ میں تسلی سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ ایک بات یاد رکھو دوستو، اللہ نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے حلال اور حرام کا۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو سورہ بقرہ کی آیت چل رہی ہے، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، یعنی کیا؟ طیبات، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دوستو، قرآن کا یہ اصول واضح ہے، طیبات حلال ہے اور خبائث حرام۔ یہ طیبات کیا چیز ہوتی ہے؟ سوال، طیبات کیا چیز ہوتی ہے اور یہ خبائث کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے فائدہ مند، نفع بخش ہے، وہ ہے طیبات۔ ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، وہ ہے خبائث۔ یہ قرآنی فارمولہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جس طرح اللہ نے شراب کے متعلق فرمایا منافع للناس، اس میں، کس میں؟ شراب میں کیا ہے؟ منافع، منافع ہے، فائدہ ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہے شراب میں فائدہ ہے، ولیکن، پوری بات سنو، ولیکن اسمہما اکبر من نفعہما۔ شراب اور جوئے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو نقصان ہے، وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ چونکہ آیت کے پہلے حصے میں فائدے کی بات ہوئی ہے، تو فائدے کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نقصان۔ اللہ کہہ رہا ہے شراب میں فائدہ ہے کم، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ شراب میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے، جس چیز کے اندر فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، اس کو ہم خبائث میں داخل کریں گے، وہ حرام ہوگی۔ چاہے الو کا گوشت ہو، چمگادڑ ہو، کچوا ہو، مینڈک ہو، کتا ہو، بلی ہو، چوہا ہو، شیر ہو، ریچھ ہو، ہر چیز کا انالیسس کریں گے۔ جس طرح حکماء حضرات جو نباز ہوتے ہیں، نبض چیک کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں نا کہ جگر کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، آپ کا فلانا مزاج ہے، خشک مزاج ہے، گرم مزاج ہے، ٹھنڈا مزاج ہے۔
پھر آپ کے لیے خوراک اور دوائی دیتے ہیں. سیم تھنگ ہیئر. جو حکمائیں وہ جانتے ہیں کس چیز کا تجربہ ہے نا, کس چیز کا گوشت گرم ہے, اس کی کیا تاثیر ہے, کیا وہ انسانی جسم کے لیے اچھا ہے یا نہیں, سب بتاتے ہیں. قابل حکیم ہو نا, قابل 100 جڑی بوٹیاں اس کے پاس رکھی ہوں گی, نام لکھے ہوں گے, وہ آپ کو بتائے گا یہ جڑی بوٹی اس کا یہ فائدہ ہے, اگر یہ لوگے تو اس کا یہ نقصان ہے, ہر چیز بتائے گا. ہر جانور کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور اس کا مزاج اس طرح کا ہے, اس کا گوشت گرم ہے, خشک ہے, ٹھنڈا ہے, آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں. یہ اللہ نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے. یہ جو روایت پرست ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ قرآن میں بتاؤ کتا کہاں لکھا ہے حرام ہے, چونکہ یہ لوگ خود تو آپ کو پتہ ہے دوستو تدبر تو کرتے نہیں ہیں. روایت پرست خود تو تدبر نہیں کرتے, ان کے حصے کا کام وہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. سمجھ گئے ہو میری بات؟ اللہ نے ہمیں فارمولہ دیا ہے. شراب میں فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے, یہ فارمولہ ہے. مثال کے طور پر کسی چیز میں 25% فائدہ ہے لیکن 75% نقصان ہے, ہم کہیں گے یہ حرام ہے. اسی طرح کسی چیز میں اس کا اپوزٹ ہے, 75% فائدہ ہے, 25% نقصان ہے, ہم اس کو حلال کی اس میں لسٹ میں لائیں گے. یہ روایت پرست جو ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ فلانی چیز حلال ہے, قرآن سے ہمیں ثابت کرو. قرآن میں باقاعدہ نام ہونا چاہیے اور آگے لکھا ہو حلال, فلانی چیز حرام, فلانی چیز حلال. یہی سوال میں ان سے پوچھتا ہوں, تم لوگ اپنی صحاح ستہ بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد اپنی 6 کتابوں سے ثابت کرو کینگرو حلال ہے یا حرام. شاباش, ثابت کرو. اپنی کتابوں سے ثابت کرو پنگوین یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے. اپنی روایات سے ود نیم, نام سمیت ثابت کرو کہ یہ حلال ہے یا حرام. پھنس گئے نا؟ روایت پرست ہمیشہ پھنستا ہے. کیوں؟ قرآن چھوڑ دیا تم نے تھام لی اپنے راوی, ضعیف, کذاب, مستور, مدلس راوی. تمہاری سب سے بڑی کتاب الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم مشکوک ہے, اس پہ میری پوری ویڈیو ہے, اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا. تمہاری جب راویوں کی عدالت ثابت نہیں ہے تو روایت کس طرح ثابت ہوگی؟ بیٹے نے باپ سے سنا, باپ نے دادا سے, دادا نے پڑوسی سے, پڑوسی نے اپنے کزن سے, اس نے آگے سے کس سے سنا, یہ تمہاری پوری سند ہے. ہمارے پاس لا ریب فیہ اللہ کا قرآن ہے. فرق دیکھا؟ اللہ نے ہمیں فارمولہ دیا ہے, طیبات حلال ہیں, خبائث حرام ہیں. ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے فائدہ مند ہے, ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے فائدہ مند ہے حلال ہے, اور جو چیز نقصان دہ ہے, خبائث میں داخل ہے, وہ حرام ہے. فارمولہ ہر چیز کو ہم چیک کریں گے. کتے کا گوشت آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے اس سے ہیضہ پھیلتا ہے, ریبیز بیماری سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں, وائرسز موجود ہوتے ہیں, پیراسائٹس موجود ہوتے ہیں اس کے گوشت میں. خود میجورٹی ریسرچرز آپ کو کہتے ہیں اس کو مت کھاؤ, یہ آپ کے لیے نہیں بنا, آپ کا معدہ اس کو کھانے کے لیے نہیں بنا. کتا تو مردار بھی کھاتا ہے نا کتا مردار. خود سوچو, اب پتہ لگا کتا کیوں حرام ہے قرآن کے مطابق, کیوں خبائث میں داخل ہے. یہ ہمارا قرآنی فارمولہ ہے. ہر چیز کو ہم چیک کریں گے. جس طرح شراب کا اللہ نے فارمولہ دیا ہے نا, نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے حرام. ہر وہ چیز ہم چیک کریں گے اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے حرام. چاہے کتا ہو, بلی کا گوشت ہو, چوہے کا گوشت ہو, چمگادڑ کا گوشت ہو, مینڈک کا گوشت ہو. آپ کو پتہ ہے مینڈک دوستو آپ کو پتہ ہے مینڈک نا, مینڈک
وہابیوں کا بڑا ہے ابن عثیمین، بڑا ہے، ٹاپ 5 علماء میں آتا ہے سعودیہ کی تاریخ میں. وہ کہتے ہیں مینڈک حلال ہے. اندازہ کرو، ان کے بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ مینڈک حلال ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مینڈک کی، بعض ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ مینڈک کی جو چربی ہوتی ہے نا، اس میں زہریلے مواد ہوتے ہیں، زہریلے مواد. حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ڈیتھ، موت ہوئی ہے، اموات ہوئی ہے لوگوں کی مینڈک کھانے سے. دیکھا قرآنی فارمولہ، قرآن اور قرآن والوں کی خیر ہو. قرآن زندہ باد، قرآن والے زندہ باد. ہر جگہ قرآنی فارمولہ چیک کرتے ہیں، یہ لگا دیا، نقصان زیادہ فائدہ کم، حرام، خبائث میں داخل. اور تمہارے علماء کا فتویٰ ہے مینڈک کھاؤ، تم سب کھاؤ مینڈک. تمہارے علماء کا فتویٰ ہے کہ سنن ابن ماجہ 3236 کے مطابق لگڑ بگا وہ بھی حلال ہے، جو کتے کی طرح ہوتا ہے اور کتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کی جو بائٹ فورس ہے نا، جو کاٹنے کی طاقت کتے سے ڈبل ہوتی ہے، اور مردار بھی کھاتا ہے. تمہارے لیے یہ چیزیں حلال ہیں، ہمارے لیے حرام ہیں. الحمدللہ. دیکھا قرآن تھامنے کے فائدے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں تو بلے بلے ہیں. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو. آخر میں شعر، قرآن والوں سے مقابلہ، قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. ہمارے سامنے روایت پرستو، تمہاری بریکیں فیل. دوستو پھر ملیں گے انشاءاللہ. چینل کو لائک کرو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کا بتاؤ، اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ایک پیارا سا نیچے کمنٹ بھی کر دو. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے. قرآن زندہ باد.